اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقلال کا پہاڑ تھے۔ مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔ رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، اشک پینے کے لیے ہیں کہ بہانے کے لیے۔ صبر کے لغوی معنی رکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں خوف اور گھبراہٹ سے رکنا اور مصائب اور مظالم کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں صبر و استقلال دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ صبر و استقلال کے معنی و مفہوم میں وسعت، مختلف مواقع اور مقامات کے اعتبار سے صبر و استقلال کے مختلف معنی ہیں۔ مثلا مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بے قراری اور بے صبری ہے۔ جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بزدلی ہے۔ حرام کاموں کی تحریک کے وقت حرام کاموں سے رکنا صبر ہے، اس کے مقابلے میں فسق و فجور ہے۔ عبادت میں مشقت برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ دوسروں کی ایذا رسانی برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں انتقام ہے۔ الغرض مصائب و آلام کو برداشت کرنا، حرام کاموں سے رکنا اور عبادت میں مشقت کو برداشت کرنا صبر و استقلال کہلاتا ہے۔ صبر و استقلال از روئے قرآن، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر کی طرف منسوب فرمایا۔ پہلی آیت سنیے گا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے صبر کی بات ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سنیے گا، سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تیسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نماز کو نصرت خداوندی کی طلب کا ذریعہ بنانا چاہیے اور صبر سے اس کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں صابر بن کر اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صابر شخص کو بشارت دی ہے۔ چوتھی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، غور فرمائیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے۔ صبر و استقلال از روئے حدیث، پہلی حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن پر جب بھی سختی یا بیماری، رنج یا تکلیف آئے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سنن الترمذی کی ہے،
جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں بندہ مومن کی دنیا کی کوئی پیاری چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ پانچویں حدیث مبارکہ صحیح بخاری، الیقین الایمان کلہ والصبر نصف الایمان، مکمل ایمان یقین ہے اور آدھا ایمان صبر ہے۔ چھٹی حدیث مبارکہ سنیے گا، شرح 40 نووی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النصر مع الصبر، فتح و نصرت صبر کی وجہ سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ صبر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر کی تاکید اس لیے کی ہے کیونکہ انسان کی جان اور اس کا مال سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ آزمائش کے وقت رضائے الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ اسوہ حسنہ سے صبر و استقلال پر مثالیں۔ نمبر 1، اعلان نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا اور کسی نے کاہن یعنی فال نکالنے والا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ ہی تبلیغ دین سے منہ موڑا۔ دوسری مثال سنیے گا، تبلیغ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ 53 سال 53 ایئرز مکہ مکرمہ میں گزارے، جن میں سے 40 سال اعلان نبوت سے قبل اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، جبکہ 10 سال مدینہ طیبہ میں گزرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں گزرے ہوئے وہ 13 سال مصائب سے بھرپور تھے جو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزرے۔ ہر وقت دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتظار میں رہتے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جا سکے، کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر ہی کیا۔ طائف میں غنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، زخموں کی وجہ سے قدم مبارک بھی لہو لہان ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صابر رہ کر ان کی ہدایت کی دعا ہی فرماتے رہے۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ تیسری مثال حالت سجدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے اور بھڑکانے پر اونٹ کی اوجڑی یعنی غلاظت کا ڈھیر سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ پر ڈال دیا، اور ادھر مشرکین زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعہ کی اطلاع دی، جو کہ ابھی چھوٹی عمر کی تھی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ سے دور کی اور کافروں کو دعائے ضرر یعنی عذاب کی دعا دینا چاہی۔ اس پر حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ چوتھی مثال سنیے گا، ابو لہب کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ ابو لہب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کیا، لوگو معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے تلوے لہو لہان ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، کبھی دعائے ضرر کے لیے یعنی عذاب کی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مذمت میں سورہ لہب نازل کی۔ پانچویں مثال، شیب ابی طالب اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ کفار نے نبوت کے 7ویں سال محرم الحرام میں خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، جس کی روح سے تمام قبائل عرب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندان بنو ہاشم 3 سال تک شیب ابو طالب میں محصور رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و استقلال اور پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ چھٹی مثال، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ غزوہ احد میں 70 شہداء کی لاشیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک بھی پڑی تھی۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے تھے، مگر ان سارے دکھوں، اذیتوں اور غموں کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے اور کافروں کے حق میں کسی قسم کی دعائے ضرر نہیں کی۔ اسوہ حسنہ سے ان 6 مثالوں کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں معاشرے پر صبر و استقلال کے اثرات بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امن۔ صبر و استقلال سے معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں ناخوشگوار واقعات پر اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بد امنی عام ہو جاتی ہے۔ دوسرا اثر، دوسرا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر، وہ ہے ترقی۔ کسی معاشرے کو ترقی کے دوران یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات پر صبر کر کے ہی انسان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اگر صبر کی بجائے حواس باختگی کا مظاہرہ کیا جائے، یعنی انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، تو ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ تیسرا اثر معاشرے کے اوپر، وہ ہے اتحاد۔ معاشرے کو شاہراہ اتحاد پر گامزن ہونے کے لیے بعض اوقات انتہائی تلخ حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ان تکلیف دہ لمحات پر صبر کے نتیجے میں اتحاد قائم رہتا ہے۔ یہی اتحاد معاشرے کے عروج میں سب سے اہم عنصر ہوتا ہے۔ چوتھا اثر معاشرے کے اوپر صبر و استقلال کا، وہ ہے محبت۔ صبر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسانوں کا باہمی ٹکراؤ بہت کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں محبت کی فضا پروان چڑھتی ہے، اور یہی فضا کسی معاشرے کی ترقی کا ابتدائی زینہ ثابت ہوتی ہے۔ پانچواں اثر معاشرے کے اوپر صبر و استقلال کا، وہ ہے رضائے الہی۔ کسی معاشرے کو اللہ رب العالمین کی رضا
اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ دین پر چلتے ہوئے جہاد وغیرہ کے مشکل موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کی رضا ہی کسی معاشرے کے دنیا میں عروج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الغرض انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، گھریلو زندگی ہو یا سماجی، صبر کے بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کی سواری پر سوار رہیں۔ مصیبتوں، پریشانیوں، بے جا مخالفتوں اور غموں کا سامنا ہو تو صبر ہی ان تمام مسائل و مشکلات کا بہترین، مؤثر اور واحد حل ہے۔ آج کی گفتگو ختم کروں گا اس شعر کے اوپر: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا بطور سبق اور بطور پیغام: وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کریم ہم سب کو صبر و استقلال کی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔